السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ٹائٹل عنوان وہی ہے، تعبیر کا فریب، لیکن اس کلپ میں آج گفتگو کا موضوع مشہور زمانہ حدیث ہے، جسے ہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ کے الفاظ سے، کلمات سے جانتے ہیں۔ ہم نے اس حدیث پر گفتگو کرنے کے لیے جو سوالات کیے وہ گروک AI سے کیے۔ ہم نے پوچھا، ایک بہت مشہور حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ الی آخرہ، اس سلسلے میں سنی اور شیعی نقطہ نظر سے ہٹ کر اصل اسلام کو سامنے رکھ کر وہ اصل بات پیش کرو جو ایک اسلام کے متلاشی فرد شخص کو اپیل کرے، اور ان سوالوں سے اس کا ذہن محفوظ رہے جو اس کے ذہن میں شیعی تعویلات کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اہل تشیع جو کچھ کہتے ہیں اہل سنت کے پاس ان کے رد کے لیے، تردید کے لیے حقائق ہیں، زمینی حقائق، علمی حقائق بھی اور زمینی حقائق بھی، اور بنا کسی تعویل کے، جبکہ ان حقائق کی تردید اہل تشیع کی طرف سے صرف تعویلات کر کے کی جاتی ہے۔ ان کے پاس قطعیات کچھ بھی نہیں، اور ان کے پاس اپنے خود ساختہ اور خود تراشیدہ مفہوم، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عام اور مطلق ولایت اور امامت، اور اس بنیاد پر یعنی ولایت اور امامت کی بنیاد پر اولیت فی الخلافہ کہ خلیفتہ بلا فصل، نبی کے فوراً بعد آپ خلیفہ، اس مفہوم کے لیے جو ان کا خود اپنا تراشیدہ، خود اپنا مصنوعی بنایا ہوا ہے، اس مفہوم کے لیے کوئی نص قطعی اور نص صریح نہیں ہے، جبکہ ان کی تعویل کا اہل سنت کے پاس قطعی اور زمینی اور ناقابل تعویل جواب ہے۔ کل ہم نے 5 اعتراض سوال کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کیے تھے، اور تم نے ان 5 کی درستگی اور اصابت تسلیم کی تھی۔ کل اسی گروہ نے کہا تھا کہ آپ کے 5 اعتراض بالکل صحیح ہے۔ تو پھر ان 5 سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پر سیر حاصل بحث کرو، جس سے خالص اسلامی نقطہ نظر سامنے آئے۔ ان 5 سوالوں پر مشتمل میری کل کی گفتگو اس طرح تھی۔ تم سے پھر سے میری گزارش یہی ہے کہ شیعہ سنی موقف سے اوپر اٹھ کر اصل فیکٹ، اصل حقیقت سامنے رکھ کر گفتگو کرو، کیونکہ آیت اکمال دین الیوم اکملت لکم، یہ آیت یوم عرفہ کو میدان عرفات میں اتری تھی، نہ کہ غدیر خم کے مقام پر۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ حضرت علی کے لیے ولایت اور امامت کا اعلان تھا تو میرا اعتراض یہ، تو حجۃ الوداع کے خطبے میں جہاں دوسرے نہایت اہم امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اسے اس وقت کیوں بیان نہیں کیا جہاں سارے صحابہ موجود تھے، سب کے سب موجود تھے، جبکہ غدیر خم پر صرف مدینے واپس ہونے والے اصحاب موجود تھے؟ تو اتنا بڑا اعلان جو ہر اعلان سے بڑھ کر تھا، وہ کہاں ہونا تھا؟ میدان عرفات میں، یا واپسی پر صرف مدینے لوٹنے والے اصحاب کے درمیان غدیر خم پر؟ یہ ایک سوال۔ تیسری بات یہ کہ اگر یہ اعلان عام اور سب کے لیے تھا تو باقی امور کی طرح اس کا اعلان بھی ان امور کے ساتھ عرفات میں ہونا تھا، نہ کہ غدیر خم پر۔ چوتھی بات جو عام طور پر اس حدیث کے ساتھ بیان نہیں کی جاتی، یہ تھی کہ آپ کو مدینے واپسی پر راستے میں یہ خبر ملی کہ یمن میں کیے جانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرف سے بعض اصحاب کو شکایت ہے، جیسے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے شکایت کی۔ 5ویں بات یہ کہ اگر یہ تفویض شدہ ہی صحیح عام ولایت اور امامت کا اعلان تھا
تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال کے وقت اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا اور اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا؟ کیوں طلب کیا اور انہیں کیوں آگے بڑھایا؟ اور دوران نماز اپنی شمولیت کی حالت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر بحال کیوں رکھا؟ کیا اتنے سارے اعتراضات کے بعد بھی اہل تشیع کے موقف میں کوئی دم باقی رہتا ہے، یا وہ موقف خود ساختہ اور صرف دماغی اپج ہے جس کا ساتھ نہ نبی کا تعامل دیتا ہے، نہ اصحاب کا تعامل، اور نہ ہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعامل؟ خلیفہ بننے کے بعد تو اعلان کرنا تھا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد تو اعلان کرنا تھا نا کہ اصل میں پہلا خلیفہ اور امام میں تھا، لیکن اس وجہ سے میں 3 خلفاء کے زمانے میں چپ رہا۔ آپ نے تو کبھی یہ بات نہیں کی اپنی زندگی میں، ہاں کبھی یہ بات آشکارا نہیں کی، اس بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی کہ میں پہلا امام تھا اور میں پہلا خلیفہ تھا اور میں ولی ہوں اور میں والی ہوں اور میں حاکم ہوں، میری ولایت ایک ایمان والے پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب 100 سال بعد آنے والے لوگوں کی اپج ہے جو انہوں نے اپنے دماغ سے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متھے کر دی۔ خلیفہ بننے کے بعد تو اعلان کرنا تھا نا کہ اصل میں پہلا خلیفہ اور امام میں تھا، لیکن اس وجہ سے میں 3 خلفاء کے زمانے میں چپ رہا۔ آپ نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی۔ اب تم خود ہی بتاؤ، ایک انسان کے لیے اعلان ولایت و امامت ہو جائے لیکن بات کے لیے نہ اس کی بیعت لی جائے، نہ اسے نماز کے لیے مقدم کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، نہ وہ خود سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنے اس منصب کا اعلان کرے، اور نہ بعد میں زندگی میں، تب پھر صحیح اور اصل اسلام کا تلاش کرنے والا کیسے باور کر لے کہ آپ کی حیثیت خلیفہ بلا فصل کی تھی اور آپ کو مطلق امامت اور ولایت حاصل تھی؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اہل تشیع کی عمارت زمیں بوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہم نے اپنی باتیں رکھیں۔ اب جواب سنیں۔ آپ کے سوال کا محور حدیث غدیر من کنت مولاہ فعلی مولاہ ہے، اور آپ نے اس حدیث کو شیعہ اور سنی نقطہ نظر سے ہٹ کر خالص اسلامی تناظر میں سمجھنے کی درخواست کی ہے، جبکہ کل کی گفتگو میں اٹھائے گئے 5 اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی تشریح مانگی ہے جو ایک سچے اسلام کے متلاشی کے لیے قابل قبول ہو اور شیعہ تعویلات سے پیدا ہونے والی ذہنی الجھنوں سے اور پیدا ہونے والے ذہنی الجھاؤ سے محفوظ رکھے۔ آپ کے اعتراضات بنیادی طور پر اس دعوے کے گرد گھومتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عام اور مطلق ولایت یا امامت کے دعوے کو ثابت نہیں کرتی۔ میرا یہ مدعا ہے، اور آپ اس کی ایسی تفسیر چاہتے ہیں جو نصوص، تاریخی حقائق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعامل پر مبنی ہو، تعویلات پر مبنی نہ ہو کہ یہ نہیں یہ مطلب تھا اور اس کی منمانی دلیل۔ کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، ثبوت بھی ایسی آیتوں سے جہاں دوسرے بھی 10 باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ گروکھ AI کی آگے کی بات کہتا ہے، آئیے اس حدیث کا تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، خالص اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم جب سوال کرتے ہیں تو ایک ایسے انسان کی صورت میں جو اسلام کا متلاشی ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام تلاش کر رہا ہے، اور اسلام کا مطلب اصل اسلام تلاشی اسی لیے کر رہا ہے۔ سیدھے سیدھے کلمہ پڑھنا ہو تو کہیں بھی جا کے پڑھ لے وہ، لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، تو پھر اب وہ اس انیک کی بھیڑ میں وہ ایک اصل پکی پکائی بات یعنی اسلام تلاش کر رہا ہے۔
یہی ہم قید لگاتے ہیں کہ اسلام کی بات کرنا، کسی فرقے کی، کسی نقطۂ نظر کی بات نہیں کرنا۔ تو کہتا ہے آئیے اس حدیث کا تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں خالص اسلامی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حدیث غدیر کا متن اور سیاق و سباق۔ حدیث غدیر کا مکمل متن مختلف روایات میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اس کا بنیادی جملہ یہ ہے: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ ہم اپنا ترجمہ کرتے ہیں اہل سنت کا، جو بالکل برحق ہے، کسی بھی طرح کی تعویل درکار نہیں ہے، اور حدیث کے تینوں حصے، تین جملے آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور بعد کے دو جملے من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں لفظ مولا کے معنی متعین کر رہے ہیں خود۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں جس کا دوست ہوں، محبوب ہوں، تو علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ اے اللہ، تو اسے اپنا دوست اور محبوب بنا جو علی کو اپنا دوست اور محبوب بنائے، اور تو اسے اپنا دشمن بنا جو علی کو اپنا دشمن بنائے۔ بنا کسی تعویل کے سیدھا سادہ ترجمہ۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم نامی مقام پر مدینہ واپسی کے دوران ارشاد فرمائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو سنی اور شیعہ دونوں روایات میں معتبر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے مفہوم اور مراد پر اختلاف ہے۔ سنی روایات میں یہ حدیث صحیح مسلم، مسند احمد اور دیگر کتب میں موجود ہے، جبکہ شیعہ روایات اسے اپنے دعوے کی بنیاد بناتی ہیں۔ تاریخی سیاق۔ غدیر خم کا واقعہ سن 10 ہجری مطابق 632 عیسوی میں پیش آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے۔ یہ مقام مدینہ، مکہ اور یمن جانے والے راستوں کا سنگم تھا۔ غدیر خم روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اس وقت دیا جب یمن سے آنے والے کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فیصلوں، مثلا یمن میں مال کی تقسیم کے معاملے پر اعتراض کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی اور ان کے ساتھ محبت اور وفاداری کی صحابہ کو تلقین کی۔ یہ ہے وہ ستیہ اور سچ جو بیان نہیں کیا جاتا اس حدیث کے تحت۔ خالص اسلامی نقطۂ نظر سے تجزیہ۔ خالص اسلامی نقطۂ نظر سے مراد وہ نقطۂ نظر ہے جو قرآن، سنت، صحابہ کے اجماع اور عقل سلیم پر مبنی ہو۔ جو قرآن، سنت، صحابہ کے اجماع اور عقل سلیم پر مبنی ہو، یہی دین ہے، یہی اصل اسلام ہے، اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو۔ آئیے حدیث غدیر کے مفہوم کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں اور آپ کے 5 اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 1، آیت اکمال دین اور مقام غدیر۔ آپ کا اعتراض ہے کہ آیت اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یوم عرفہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی، نہ کہ غدیر خم میں، لہذا اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ جواب: قرآن کی تفسیر اور تاریخی روایات سے واضح ہے کہ آیت اکمال دین سورہ مائدہ آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کو عرفات میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت کا سیاق حلال و حرام کے احکام کی تکمیل سے متعلق ہے، جیسا کہ آیت کے الفاظ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الی آخر الآیہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سنی روایات مثلا تفسیر طبری، ابن کثیر اور اکثر شیعہ مفسرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی۔ شیعہ تعویل کہ یہ آیت غدیر خم سے متعلق ہے، وہاں نازل ہوئی، کسی صریح نص پر مبنی نہیں، بلکہ ان کے اپنے ماخذ مثلا تفسیر عیاشی، یہ عربی والا عیاشی ہے، اردو والا نہ سمجھیے گا، بلکہ ان کے اپنے ماخذ مثلا تفسیر عیاشی یا البرہان پر منحصر ہے، جو تاریخی شواہد کے مقابلے میں کمزور ہیں۔
جتنی بھی تعویلیں ہیں سب کی سب کمزور ہیں۔ خالص اسلامی نقطہ نظر سے آیت اکمال دین کا تعلق دین کی تکمیل سے ہے، نہ کہ کسی خاص شخص کی ولایت سے، لہذا اسے حدیث غدیر سے جوڑنا غیر ضروری تعویل ہے۔ کیا بڑھیا نقطہ پیش کیا ہے گروہ کے AI نے۔ آیت جس مقصد کے لیے اتاری گئی وہی مقصد مراد ہوگا، اور اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیان کرتے سارے صحابہ کے سامنے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا۔ حلال حرام تو اپنی جگہ۔ نمبر 2، حجۃ الوداع کے خطبے میں ولایت کا اعلان نہ ہونا۔ آپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ اعلان حضرت علی کی ولایت یا امامت کا تھا تو اسے حجۃ الوداع کے خطبے میں جہاں تمام صحابہ موجود تھے کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب، حجۃ الوداع کا خطبہ ایک عظیم موقع تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی احکام مثلاً توحید، رسالت، آخرت، اتحاد امت پر زور دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں امت کو قرآن و سنت کی اتباع کی تلقین کی اور عام احکام بیان کیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت یا امامت کا اعلان ایک بنیادی اور قطعی عقیدہ ہوتا تو اسے اس موقع پر بیان کیا جاتا، جیسا کہ دیگر اہم امور مثلا حرمت ربا، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ غدیر خم پر اعلان کا سیاق مختلف تھا۔ یہ ایک مخصوص واقع یمن کے صحابہ کے اعتراض کے تناظر میں تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے ساتھ محبت کی تلقین کی۔ یہ اعلان عمومی خلافت یا امامت کے بجائے ایک خاص گروہ کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تھا۔ اب یہ معلومات ہم نے اہل سنت کی قید لگا کر نہیں پوچھی، اصل اسلام کی قید لگا کر یہ معلومات گروہ AI ٹول فراہم کر رہا ہے۔ نمبر 3، آپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ اعلان عام ولایت یا امامت کا تھا تو اسے عرفات میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ غدیر خم میں۔ جواب، آپ کا یہ اعتراض منطقی طور پر درست ہے۔ عرفات کا میدان وہ مقام تھا جہاں لاکھوں صحابہ موجود تھے، اور وہ دین کی تکمیل کا اعلان کرنے کا سب سے موزوں اور مناسب موقع تھا۔ غدیر خم پر جہاں صرف مدینے واپس جانے والے اور یمن سے آنے والے صحابہ موجود تھے، اعلان کی نوعیت محدود تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ یا مطلق امام کے طور پر واضح طور پر متعین کرنا ہوتا تو عرفات جیسا عظیم اجتماع اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا۔ مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر مختلف صحابہ کی فضیلت بیان کی، لیکن اسے کبھی خلافت یا امامت سے جوڑا نہیں گیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت پر بھی احادیث موجود ہیں، لیکن انہیں خلافت کا صریح نص نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 4، یمن کے واقعے اور صحابہ کے اعتراضات۔ آپ نے کہا، غدیر خم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرفات پر بعض صحابہ مثلا حضرت بریدہ کے اعتراضات کی خبر ملی، اور اسی تناظر میں یہ حدیث ارشاد ہوئی۔ جواب، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یمن کے بعض صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں مثلا مال کی تقسیم یا دیگر انتظامی امور پر اعتراض کیا تھا۔ مسند احمد اور دیگر سنی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی اور ان کے ساتھ محبت و وفاداری کی تلقین کی۔ یہ سیاق واضح کرتا ہے کہ حدیث غدیر کا بنیادی مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط فہمیوں کو دور کرنا اور ان کی عزت و منزلت کو بحال کرنا تھا، نہ کہ خلافت یا امامت کا اعلان کرنا۔ اب
اہل تشیع کو تو انکار کرنا ہی ہے اس بات کا، ورنہ ان کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی، زمین بوس ہو جائے گی، تو وہ تو ماننے سے رہے، ہمیں منوانا بھی نہیں، کیونکہ بات اصل اسلام کی چل رہی ہے۔ اور جب اصل اسلام کی بات ہوگی تو پھر قرآن ہوگا، سنت رسول ہوگی، صحابہ کا اجماع ہوگا اور تاریخی حقیقتیں ہوں گی، تعویلات نہیں ہوں گی۔ نمبر 5، مرض وفات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب۔ آپ کا اعتراض ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ولایت یا امامت دی گئی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابوبکر کو نماز کی امامت کے لیے کیوں منتخب کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس منصب پر کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو دعوت کیوں نہیں دی؟ جواب، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران واضح طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں شامل ہوئے تو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت جاری رکھنے دی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی، اور یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر امت کی قیادت کے لیے موزوں ہیں۔ اگر حدیث غدیر کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلق ولایت یا خلافت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے۔ مزید برآں خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدیث غدیر کا اصل مفہوم۔ لفظ مولا عربی زبان میں کئی معنی رکھتا ہے، جیسے دوست، مددگار، سرپرست یا قریبی رشتہ دار۔ اس کے معنی سیاق کے لحاظ سے متعین ہوتے ہیں۔ غدیر خم کے سیاق میں یہ واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو حضرت علی کی فضیلت رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ محبت اور ان کی حمایت کے معنی میں استعمال کیا۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کو تلقین کی جائے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھیں، ان کی عزت کریں اور ان کے خلاف غلط فہمیوں سے بچیں۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا امامت کا صریح نص نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، بلکہ امت پر چھوڑ دیا کہ وہ شورا کے ذریعے قیادت کا انتخاب کرے، جیسا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا۔ نمبر 2، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست خلیفہ مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔ نمبر 3، صحابہ کرام جنہوں نے یہ حدیث سنی، انہوں نے اسے خلافت کے نص کے طور پر نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے قبول کیا۔ بس اس کلپ میں اتنا رکھتے ہیں، اگلی کلپ میں شیعہ تعویلات اور ان کا جواب۔ دھیان سے سنیں، سمجھیں، غور کریں اور دیکھیں کہ جب شیطان اپنی کرنی پر آتا ہے تو پھر وہ کیسی کیسی عقلوں کو اپنے بہلاوے میں جکڑ لیتا ہے، اور پھر سچ کے مقابلے پر ایک ایسا جھوٹ تیار ہوتا ہے جو شد و مت کے ساتھ سچ کے مقابلے پر پیش کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اور پھر بہت سو کے لیے وہ بہلاوا سچ بن جاتا ہے اور سچ جھوٹ۔ اللہ تعالی ہمیں اس دھوکے سے محفوظ رکھے اور ہمارے وجود کا، ہمارے دل و دماغ کا یہ حال رہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بس اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔